نرمین نے خالہ کی بیٹی سے اسکوٹی ادھار مانگی تھی۔ بدقسمتی یہ کہ وہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ گاڑی کوئی معمولی گاڑی نہیں تھی، بلکہ وہ انسپکٹر علی خان کی جیپ تھی۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، اس خبیث کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آج کل کے لونڈوں کا جب تک دماغ ٹھکانے پر نہ لگاؤ تب تک ان کو چین نہیں ملتا۔ اوہ سالے کس ماں سے ملنے جا رہا ہے جو اتنی تیز اسکوٹی چلا رہا ہے؟ نرمین نے ٹوم بوائے جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور کچھ اس کی صحت بھی ایسی تھی کہ اچھا خاصا سمجھدار انسان کنفیوز ہو جاتا تھا۔ اس کا ہیلمٹ بھی اس کے چہرے پر اٹک گیا۔ اوپر سے بے موسمی آئس کریم کھانے کی وجہ سے اس کا گلا بھی خراب تھا۔ آواز پہلے ہی مردانہ تھی اور ابھی تو یہی لگتا تھا جیسے کوئی لڑکا باتنگر ہے۔ سر کیا آوازیں لگائی ہوئی ہیں؟ تیری تو ایسی کی تیسی۔ انسپکٹر نے اسے بائک سے نیچے اتارا اور اس کے کندھے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر سائڈ پر گر گئی۔ ارے دیکھو تو جان ہی نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ نرمین نے چلانے کی کوشش کی تو آواز مزید پھٹ گئی۔ جو کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ انسپکٹر کو دھمکی دے رہا ہے؟ ابے تیری تو۔ انسپکٹر نے اس کے ہیلمٹ چہرے پر ہی زور سے مکہ مارا تھا۔ اس کا سر زمین کے ساتھ جا کر ٹکرا۔ شکر تھا کہ ہیلمٹ کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ اگلے پل نرمین نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیلمٹ کو اپنے سر سے جدا کیا۔ اگر یہی پھرتی وہ تھوڑی دیر پہلے دکھا دیتی تو شاید اس کے ساتھ ایسی آفت پیش نہ آتی۔ تم علی کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک گئے۔ وہ تو لڑکی تھی۔ علی نے غور سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے انسپکٹر علی کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں یا پھر عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ لڑکی اپنی حد میں رہو۔ میں ایک پولیس والا ہوں، میں بھی وکیل کی بہن ہوں، اور جو حرکت تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ساتھ کی ہے اس پر تمہارے اوپر کیس بھی کر سکتی ہوں۔ تم نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، جان بوجھ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ مجھے کیا پتا تھا اس بڑے سے مٹکے جیسے ہیلمٹ کے پیچھے رانا صاحب نہیں بلکہ رانی صاحبہ ہیں۔ وہ جھل بن گیا تھا۔ وہاب جو کہ کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ اب یہ معاملہ اسے بھی انٹرسٹنگ لگنے لگا تھا، مگر ابھی تک اس نے گاڑی سے نیچے اترنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ابھی تک اس نے سارا معاملہ اپنے سمجھدار انسپکٹر دوست علی کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ تم رانگ وے سے آ رہی ہو تھی اور گاڑی تیز سپیڈ میں چلا رہے تھے۔ آپ نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی تھی، چلان تو آپ پر بھی ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات کلیئر کرو کہ پولیس والوں میں ہوں یا پولیس والی تم ہو؟ میں بس انصاف کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے مجھے دھکا دیا ہے، مجھے مارا ہے، مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے ہاتھ لگا کر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی بھی انسپکٹر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو روڈ پر اس طرح سے ڈرائے دھمکائے۔ اگر میں کورٹ میں پہنچ گئی تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے دھمکی دینے والی؟ انسپکٹر 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ اسے لگا تھا وہ پھر سے اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ ڈر کے مارے اس نے ایک زوردار مکہ انسپکٹر کے چہرے پر دے مارا۔ وہ اپنی ناک پکڑ کر وہیں زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ آج تمہیں میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا محترمہ۔ جو کراٹے سیکھے تھے آج وہ ہر حال میں انسپکٹر علی پر آزمانا چاہتی تھی۔ اسے تو یہ بھی ڈر تھا کہ وہ صاحب وردی میں موجود ہیں۔ وہ حد سے زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ وہاب جو کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر آیا تھا، بوکھلاہٹ میں اس نے ہیلمٹ زور سے وہاب کے چہرے پر دے مارا اور اپنی اسکوٹی پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا نمبر نوٹ کرو، میری آنکھیں الو کی طرح تیز نہیں ہیں اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں چمکتی ہیں جو میں اس کی اسکوٹی کا نمبر نوٹ کروں۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی بلا وجہ میں اس کے ساتھ پنگا لینے کی؟ حالانکہ ساری غلطی تیری اپنی تھی۔ وہاب اب انسپکٹر علی کو لان دھان کر رہا تھا۔ وہ بے شرموں کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ یار جو بھی تھا، لڑکی بہت ہی خطرناک تھی۔ شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی، ورنہ اگر یہ واقعی میں کورٹ میں میرے خلاف کیس کر دیتی میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میری تو ریپوٹیشن کی ماں بہن ایک ہو جاتی، اور میری پیاری معصوم سی منگیتر، اللہ اللہ، وہ تو بڑی محفل میں مجھے طلاق دیتی تھی۔ یہی فرق ہوتا ہے محنت سے اس مقام پر پہنچنے والے اور رشوت دے کر اس مقام پر پہنچنے والے لوگوں میں۔
اگر تم تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتے ہوتے تو شاید آج تم اس طرح سے ڈر کر نہ بیٹھتے اور نہ ہی ایسی باتیں کر رہے ہوتے۔ وہاب غصے سے کہہ کر دوبارہ سے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا CEO تھا۔ اس کی کمپنیاں نہ صرف پاکستان میں تھی بلکہ امریکہ میں بھی موجود تھی۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑا سیاستدان بھی تھا۔ وہ لڑکیوں کے لیے ایک میٹھی شے کی طرح تھا، اسی وجہ سے وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے بن بناتی رہتی، مگر وہ کسی کی طرف بھی توجہ دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ صرف وہ لڑکی تھی جس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر وہاب کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ الٹا زور سے اسے ہیلمٹ مار کر چلی گئی۔ تم دوبارہ مجھے ملو، میری دعا ہے، پھر میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا۔ میں اس کی اسکوٹی کا کیا کروں؟ دراصل اسکوٹی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ وہ اسے اسی حالت میں ہی لے کر خالہ جان کے گھر واپس آ گئی۔ خالہ نے نہ صرف اسے باتیں سنائی بلکہ اس کی کزن بھی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ نرمین کو پتہ تھا کہ اب دوبارہ اسے کبھی بھی اسکوٹی پر رائڈ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ شرمندگی سے سر جھکا کر وہ واپس آ گئی تھی، لیکن آنے سے پہلے اس نے اپنے کزن سے وعدہ کیا تھا، مجھے تم صرف 2 مہینے دے دو، میں تمہارے پیسے سود سمیت تمہیں واپس کر دوں گی۔ اس کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے لیے جاب تلاش کر رہی تھی، لیکن آج کل کے دور میں جاب ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ آج وہ اسی سلسلے میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے بابا بھی بزنس مین تھے مگر ان کی کمپنی میں جگہ نہیں تھی۔ وہاں پر چھوٹے موٹے امپلائیز کی ضرورت تھی، جبکہ اس کی سہیلی چاہتی تھی کہ وہ امپلائی کے طور پر نہیں بلکہ کسی بڑی سیٹ پر کام کرے۔ نرمین کے ماما بابا کا اس وقت انتقال ہوا تھا جب وہ میٹرک میں تھی۔ اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، مگر کوئی بھی اس کی خوشی منانے کے لیے نہیں تھا۔ چچا اسے اپنے گھر لے کر آگے تھے، مگر وہاں پر بھی اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا۔ پرانی فلموں کی ہیروئنز کی طرح اس پر ستم تو نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اسے ہر بات پر پیچھے رکھا جاتا تھا۔ نہ تو اسے اہمیت دی جاتی اور نہ ہی اسے گھر کا فرد سمجھا جاتا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ چچی نے صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر پڑھنا ہے تو اپنے خرچے خود اٹھاؤ، میرے اوپر میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میں ان کے خرچے پورے کر لوں، میرے لیے یہی بہت ہے، تمہارے لیے میرے پاس فضول کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کے دل کو جا کر لگی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ذہین بھی تھی، پورے علاقے میں وہ ٹاپر کے نام سے مشہور بھی تھی، اس لیے ہر ماں اس کے پاس اپنا بچہ بھیجتی تھی۔ ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ آنے جانے کا کرایہ اور باقی کے اخراجات وہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ جب وہ پیسے کمانے لگی تو چچی بھی یکدم ہی میٹھی ہو گئی۔ مہینے کے شروع کے دن تو بہت ہی خوشگوار انداز میں گزر جاتے، لیکن جیسے جیسے مہینے کے آخری دن آتے تھے تو چچی پھر سے اپنی اصلیت میں واپس آ جاتی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی۔ ایک بیٹا سعودیہ میں ہوتا تھا۔ گھر میں ان کے پاس ان کی خدمت کرنے کے لیے صرف نرمین ہی بچی تھی۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کی چچی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اپنے کندھے جھکا کر جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندر سے اسے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، ارے میرے بس میں ہو تو کل ہی اس کی شادی کسی لنگڑے لولے سے کروا دوں اور اسے اپنے سر سے اتار پھینکوں، مگر اسے تو لولے لنگڑا بھی بیاہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کل تو لوگوں کی بڑی بڑی ڈیمانڈز ہیں، انہیں جہیز میں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ ارے میں اس کی وجہ سے کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں؟ میں اور تمہارے انکل کچھ ہی مہینوں کے بعد ارسلان کے پاس سعودیہ چلے جائیں گے، پیچھے یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اسے لگا تھا کہ چچی جان اسے سب کچھ ایکسپلین کر دیں گی، مگر بے سود۔ رات کے وقت جب وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ دل تھا کہ غم سے پھٹنے کو تیار تھا۔ پوری زندگی اس نے اپنی چچی کو خوش کرنے کی ہی کوششیں کی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد وہ چچی کی گود میں جگہ تلاش کرتی تھی، وہ ان میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی تھی، لیکن چچی اسے ہر بار ہی اس چیز کا احساس دلا دیتی کہ سگی ماں کی جگہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ نرمین کا موبائل بجا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا سونیا کی کال آ رہی تھی۔ اس کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ اب اس نے کون سا نیا گل کھلا دیا؟ اپنی دوست کی حرکتوں سے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے واقف تھی۔
بیزاریت سے کال اٹینڈ کیا اور موبائل کانوں سے لگا کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ یار ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، صرف تم ہی ہو جو مجھے اس مسئلے سے باہر نکال سکتے ہو، پلیز میری مدد کرو۔ کیا ہوا ہے؟ اب کیا کر دیا تم نے؟ یا میں نے بلائنڈ ڈیٹ والی ایپ انسٹال کی تھی۔ اب یہ کون سی بلا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھے بغیر اس کے ساتھ ڈیٹ پر چلے جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، بس منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یار یہی تو مسئلہ ہے، پاکستان جیسے ملک میں مجھے اس ایپ کو انسٹال نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی وہ مجھے ڈیٹ کے لیے بلا رہا ہے، تو تم منع کر دو۔ میں منع نہیں کر سکتی، جذبات میں آ کر میں نے اپنا نمبر بھی دے دیا تھا، وہ میری ساری ڈیٹیلز نکلوا چکا ہے، وہ جانتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کیا کرتی ہوں۔ تم پلیز میری جگہ وہاں پر چلی جاؤ اور اس کو شٹ اپ کال دے کر آنا۔ یہ کام تم خود بھی کر سکتی ہو بے وقوف، اگر میرے منگیتر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ دیکھو بدلے میں تمہیں پورے 5 لاکھ دوں گے۔ یہ سن کر نرمین کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ سونیا اس کی بہت ہی امیر دوست تھی جو اکثر ہی اپنے چھوٹے موٹے کام اسی سے ہی کرواتی تھی اور بدلے میں اچھے خاصے پیسے دیتی۔ مجھے سوچنے دو، میں اس بارے میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف کل کے دن کا وقت ہے، دوپہر میرے پاس چلی آنا، میں تمہیں تیار کروں گی اور پھر شام کے وقت تم یہیں سے نکل جانا، میں اپنے ڈرائیور کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی۔ کال کاٹنے کے بعد وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ 5 لاکھ کا نام سن کر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ پورے 5 لاکھ! او مائی گاڈ، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ کوئی لولا لنگڑا تو ہو نہیں سکتا، آفٹر آل اسے ایک بہت بڑے ہوٹل میں بلا رہے، یہ ضرور کسی امیر کا ہی بیٹا ہوگا۔ خیر میرا کام اسے شٹ اپ کال دینا ہے، اس کو منہ توڑ جواب دوں گی، اس کے سامنے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کروں گی تاکہ وہ خود ہی میری دوست کی جان چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے سو گئی تھی۔ 20 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے موبائل بجنے لگا۔ یار تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب اگر دوبارہ تم نے مجھے کال کی تو میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گی، میں تمہاری جگہ ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہوں، میری نیند بار بار خراب مت کرو۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی تھی کہ موبائل سونیا کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ حال ہی میں اس نے آئی فون 17 لیا تھا۔ تمہارا کچھ نہ بچے بدتمیز عورت۔ وہ اپنے موبائل کی ٹوٹی ہوئی اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے پل اس نے موبائل نکالا تھا اور اپنے ڈیڈ کو کال ملانے لگی۔ اسے کون سا کسی چیز کی کمی تھی؟ اب کہاں جا رہی ہو؟ ایک تو تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا، اپنی مرضی سے آتی جاتی ہو، اس گھر میں تو مجھے لگتا ہے میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تم نے تو مجھے فالتو چیز کی طرح سائڈ پر پھینک دیا۔ نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جاب انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، آپ بس دعا کریں کہ مجھے جاب مل جائے۔ اچھا ہی ہے مل جائے، ورنہ پھر بعد میں مینج کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی دیکھنے لگی، جبکہ وہ اپنے آپ پر قابو پاتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ وہ کافی دیر تک بس اسٹاپ پر ہی کھڑی رہی تھی، پھر اس نے اپنی دوست کو کال کر کے ڈرائیور منگوا لیا تھا، مگر وہ بے وقوف بھی روڈ کے دوسری طرف آ کر کھڑا ہوا، یعنی اسے روڈ کراس کر کے بائیں جانب جانا تھا۔ یہ کام اسے بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ وہ اسی بلائنڈ ڈیٹ کے بارے میں سوچتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ ایک گاڑی سے اس کے قریب آ کر رکی اور ہلکی سی اسے ٹکرائی تھی۔ وہ زمین پر گر گئی تھی، اسے کوئی بھی چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ یہ خوف جلد ہی غصے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو پھر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ محترمہ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا، اگر آپ کو دیکھ کر چلنا نہیں آتا تو پھر آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دیں، کسی اندھے کا بھلا ہو جائے گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ پہلے تم نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی اور اب تم میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تم جیسے لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو کال کرتی ہوں اور تمہارے خلاف رپورٹ درج کرواتی ہوں۔ جو کرنا ہے سائڈ پر ہو کر کرو بی بی، میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہاب کے چہرے پر بیزاریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اسی لڑکی کو پہچان چکا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس کے سر پر زور سے ہیلمٹ مارا تھا۔ حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، وہ تو اچھے بچوں کی طرح ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر یہ صلح اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلوں گی جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ میں پھر آج کا سارا دن یہیں پر کھڑا رہوں گا۔ وہ بھی اطمینان سے اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔
اس کی دوست کا ڈرائیور جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بی بی جی کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس بدتمیز شخص نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اندھی بیوی کو پہلے کسی نظر والے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، وہ اس کو ہدایت کرتا کہ اچھے طریقے سے اس عورت کی آنکھوں کا علاج کروائے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، انسان، ذلیل انسان۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اپنے لیے اس طرح کا لقب سن کر وہ بھی غصے سے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈرائیور نے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی کوشش کی تو دونوں نے ہی ڈرائیور کو سائڈوں پر دھکا دیا تھا۔ وہ بیچارہ خاموش تماشائی بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سونیا کا نمبر ڈائل کیا۔ ایسا کرو، مجھے ویڈیو کال پہ لو، میں ان دونوں کے درمیان صلح کرواتی ہوں۔ سونیا نے جو کچھ فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوا تھا وہی ڈرائیور کو بھی کرنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور کو اب اپنی بیوی کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ کیا یہ سارے لوگ پاگل خانے سے بھاگے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تمہیں اپنی نوکری پیاری نہیں ہے؟ سونیا کے کان بہت پتلے تھے، وہ ڈرائیور کے ساتھ شروع ہو گئی اور ادھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی پر ہی اترے۔ نرمی نے آتے ہوئے اپنے لیے 2 سموسے لیے اور ان کے ساتھ اچھی خاصی چٹنی بھی لی تھی۔ جب تک وہ اس سے بحث کر رہی تھی تب تک اپنے ہاتھوں سے کارروائی بھی کر رہی تھی اور چٹنی کا شاپر کھول رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی وہ پوری کی پوری خالص چٹنی محترم کے جوتوں پر اور کچھ اس کے کپڑوں پر ڈال دی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی ہنستے بستے گلستان سے کسی جہنم میں تبدیل نہ ہو تو مجھ سے معافی مانگو۔ میں تم سے کس خوشی میں معافی مانگوں؟ تم نے میرا ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، غلطی میری نہیں تھی، تم اندھوں کی طرح چل رہی تھی۔ شکر کرو کہ میں نے بر وقت بریک لگا دی، ورنہ اس وقت آسمان پر اپنی دادی جان کے پاس بیٹھ کر ان سے بچپن کی کہانیاں سن رہی ہوتی۔ تمہیں بس کیسے پتا کہ میری دادی مر گئی ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی۔ ضرور تم میرا پیچھا کر رہے تھے، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور پیچھا پہلے ہی شروع کر دیا۔ خدا کا واسطہ ہے دونوں خاموش ہو جاؤ۔ اسپیکر سے ابھرتی ہوئی آواز کو سن کر ان دونوں نے بیک وقت موبائل کی طرف دیکھا۔ سونیا ان دونوں کو دیکھ کر اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرنے لگی تھی۔ I'm really sorry۔ میں تھوڑا اونچا بول گئی، پلیز آپ لوگ لڑائی معاف کریں اور اللہ کا گھر صاف کریں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھوں سے اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں کہاں پر پھنس گیا ہوں۔ وہاں اب جھنجھلاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ معاف کر دو بی بی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اس روڈ پر گاڑی چلانے کی جرت کر لی، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ بس اگر یہی بات تم پہلے کہہ دیتے تو تمہیں اتنا کچھ سہنا ہی نہ پڑتا۔ خیر میں سائڈ پر ہو جاتی ہوں۔ وہ آرام سے سائڈ پر ہو گئی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ دھندھناتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب تو مجھے ہر حال میں اس چڑیل کا پتہ لگانا ہوگا، یہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ سارا موڈ خراب کر دیا۔ اس کی داڑھی مونچھ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اس کے بال بھی رف ہو چکے تھے۔ وہ سیلون اپنے بالوں کی اور مونچھوں کی سیٹنگ کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ رف سے حلیے میں بھی وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کا دل اسے دیکھ کر دھڑکا تھا، سوائے نرمین صاحبہ کے۔ وہ تو اسے دیکھ کر حلق تک کڑوی ہو گئی تھی۔ اس طرح کے لوگ مجھے بہت ہی زہر لگتے جو پیسوں کے بلبوتے پر نہ جانے اپنے آپ کو کیا تصور کرنے لگتے۔ تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ توبہ توبہ، میرا ایسا شوہر ہو میں تو شرمندگی سے ہی مر جاؤں۔ بی بی صاحبہ وہ ہینڈسم تو بہت زیادہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اور ان کے انٹرویوز میں اکثر ہی پڑھتے، اور ان کے بزنس مین کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اپنے اوپر انہوں نے اچھا ہونے کا ہول چڑھایا ہوتا ہے۔ دعا کرو تمہارا پالا کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نہ پڑے۔ وہ اب راستے میں اس کو ہدایت دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب وہ اپنی دوست کے گھر کمرے میں پہنچی، اس نے دیکھا سونیا کمرے کے کونے میں کھڑی اور کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اسے دیکھ کر سونیا ایک دم ہی کنفیوز ہو گئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں یار، میں کہاں گھبرائی ہوئی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لا کر بمشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس سے اپنے ساتھ لے کر شاپنگ پر آ گئی تھی۔ اس نے میرون کلر کا بہت ہی پیارا ڈریس لیا۔ جب وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس قدر برینڈڈ جوڑے میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ خوبصورت میک اپ نے اس کے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ یار ایک تو تمہیں دیکھ کر میری نیت بدل رہی ہے، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ سن کر نرمین نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں موجود تھی۔ وہ وقت سے تھوڑی پہلے آ گئی تھی۔ اس وقت اس نے سر جھکایا ہوا تھا
اور موبائل یوز کرنے میں مصروف تھی۔ سونیا نے اسے اس آدمی کا نمبر بھی دے دیا تھا جو کہ اس آدمی نے آج دوپہر کے وقت ہی شیئر کیا تھا۔ اس نے ایڈوانس میں ہی سونیا سے اپنی تصویریں بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ اسے آسانی سے پہچان سکے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ اس کی دوست کی بہت بڑی اور تگڑی لڑائی ہوئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اسے وہاں پر نہیں بھیجوں؟ نہیں، اس طرح سے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اگر میں نے نرمین کو وہاں پر نہیں بھیجا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس پر ڈورے ڈالنے کی، جبکہ میرے پاس ایک عدد منگیتر بھی موجود تھا۔ ایک تو میں بھی نا، جب بھی بور ہوتی ہوں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کر بیٹھتی ہوں۔ نقصان تو کسی کا نہیں ہوتا، ہمیشہ کی طرح میں ہی منہ کے بل گرتی ہوں۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ وہاں پہچان گیا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اب گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایڈونچرز کرنے کا تو اس کو بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ یہ عمل اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر بننے والا تھا۔ وہ اپنی شاہانہ پرسنالٹی کے ساتھ ہوٹل کے بڑے ہال میں داخل ہوا۔ اسے اس طرح کے بلائنڈ ڈیٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اپنے دوست کے کہنے پر اس نے ایک بار ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اس سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ کچھ اسے ایڈونچر کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کے دوست نے اسے آئیڈیا دیا تھا، آج کل ایک ایپ بہت زیادہ مشہور ہے، تم اس ایپ کو استعمال کرو اور اس کی مدد سے کسی لڑکی کے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ پر چلے جاؤ۔ دراصل یہ ایسی ڈیٹ ہوتی ہے جس میں لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوتا، وہ پہلی بار ملاقات پر ہی ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ چونکہ یہ پاکستان تھا اس لیے محترم نے محترمہ سے ان کا انسٹاگرام مانگ لیا۔ انہوں نے اپنی پکچر سینڈ کر دی۔ یہ الگ بات تھی کہ سونیا محترمہ نے اپنی فیک آئی ڈی اس کو دی تھی۔ اس نے ہال میں جا کر کال ملائی تو نرمین کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے اس دشمن جان کو کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہی سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جگہ پر تو اس لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ نرمین کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے سونیا کو اپنے ساتھ کال پر لیا ہوا تھا۔ سونیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں نے تو اس کو اپنی تصویر نہیں بھیجی تھی، پھر اس کے پاس میری تصویر کیسے پہنچی؟ کیا یہ واقعی ایک بہت بڑا آدمی تھا؟ کیا یہ سچ کہہ رہا تھا کہ اس نے میرے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں؟ دیکھو تو میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتی ہوں۔ تم میرے ساتھ فراڈ کر رہی ہو نا؟ تم ہو ہی ایک فراڈی عورت۔ جب میں نے تمہاری شکل کو دیکھا تھا تب بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا تم پہلے میری بات سننا پسند کرو گے؟ وہ حلق کے بل چیخ پڑی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، وہاں پر کافی مہذب اور سوبر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے وہاب اور نرمین کی طرف انتہائی غصے کے ساتھ دیکھا۔ اپنی آواز نیچی کرو، یہ تمہارے چچا جان کا گھر نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنے چچا کے گھر رہتی ہوں؟ وہاب کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ ایک تو یہ لڑکی اس کی ہر بات کو ہی سیریس لے لیتی۔ اگر وہ کوئی بات طنزیہ انداز میں کہتا تب بھی یہ لڑکی اس کو سچ مان لیتی۔ نرمین نے بڑی مشکل سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاب اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہانے بنانا بند کرو اور مجھے بتاؤ آخر اس سب کے پیچھے چکر کیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، میری ایک دوست سے غلطی ہو گئی تھی۔ دراصل وہ اس دن بور ہو رہی تھی تو اس نے تم سے بات کر لی۔ تمہاری دوست نے مجھ سے پورا 1 مہینہ باتیں کی ہیں۔ ہاں تو اس میں آپ کی بھی غلطی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا ایک عدد منگیتر ہے۔ وہ اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ تو کیا وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی؟ وہاب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارے نہیں، ٹائم پاس نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ بس تھوڑی سی بور ہو رہی تھی۔ تمہیں اور تمہاری دوست کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ارے ایسے کیسے؟ زبردستی ہے کیا؟ اور ہمارے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا تھا۔ میں دی خانز کمپنی کا آنر ہوں۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ تو محترمہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مالک ہوں۔ ابھی میں اگر ایک کال کروں تو پولیس آپ کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائے گی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولی۔ پہلے تو اپنے کانوں میں سے وہ ایئر بڈز نکالو جس کے ذریعے تم اپنے دوست کے ساتھ رابطے میں ہو۔ اس کا چہرہ حیرت کے مارے لال ہو گیا۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے تھے اور ایئر بڈز نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہائے میرے اللہ، یہ بندہ کتنا زیادہ چالاک ہے۔ سونیا دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اسے اپنی بیچاری دوست پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا جو اس کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو، ابھی اور اسی وقت۔
اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس ظالم انسان کے سامنے جوڑنا بہت ہی مشکل کام لگ رہا تھا، لیکن 5 لاکھ کا خیال جب ذہن میں آیا تو جھٹ سے اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اپنا موبائل نکالو اور میرا نمبر نوٹ کرو، اور پھر میرے نمبر پر کال کرو تاکہ مجھے بھی تمہارا نمبر مل جائے۔ آپ کے پاس میرا ہی نمبر ہے؟ میں تمہارے ریئل نمبر کی بات کر رہا ہوں، یہ نمبر تمہاری دوست کا ہے۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دیتی ہوں۔ وہاب نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا تھا۔ میں جب بھی تمہیں کوئی کام کہوں گا تم نے فوراً ہی وہ کام کرنا ہوگا۔ جب بھی تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں گا تو تم فوراً ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرو گی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ زیادتی ہے۔ وہاب کے گھرنے پر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ معاف کر دیں، بس جذباتی ہو کر ادھر ادھر نکل جاتی ہوں۔ اب کی بار اس نے اپنی پلکیں جھکائی ہوئی تھی، اس کی گھنی پلکیں اس کے گالوں کو پر تھوڑا سا سایہ بنا رہی تھی۔ وہ بہت ہی حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور ابھی ڈھنگ کے کپڑوں میں وہ واقعی میں امیر زادی معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانا کھایا تھا۔ اس نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہیں آپ مجھے اغوا تو نہیں کر رہے؟ میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے، دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میری بدلہ لینے کی خواہش پھر سے جاگ جائے گی۔ اس کو سونیا کے گھر کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے کر چلا گیا تھا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ساری چیزیں بیڈ پر پٹکی تھی اور سونیا کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، کیا کر رہی ہیں؟ پہلے ہی سر پر 2 بال ہیں، اگر یہ بھی چلے گیا تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ دروازہ کھلنے پر وہ دونوں ہی سیریس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جی جی سب ٹھیک ہے۔ مجھے چلانے کی آواز آ رہی تھی، سونیا کی ماں نے ان کو کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ امی جان، اصل میں ہم نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، وہاں پر ایک سین چل رہا تھا، ایک ظالم لڑکی اپنے بیسٹ فرینڈ کے بال۔ نرمین نے اسے ٹوکا مارا تو وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چائے تیار ہو گئی ہے، جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ تم بھی آ جاؤ نرمین بیٹا، ہمیشہ ہی کچھ کھائے بغیر بھاگ جاتی ہو۔ وہ ابھی بھی وہاں سے بھاگنے کا ہی ارادہ رکھتی تھی۔ اپنے سامنے سونیا سے اپنے موبائل میں اس نے 5 لاکھ کی رقم ٹرانسفر کروائی تھی۔ اوہ، تو میری امیر دوست ہو، اور مجھے سب سے زیادہ ایسی چیز کی ہی خواہش ہے۔ تم کس قدر مطلبی عورت ہو، تمہیں میرے پیسوں سے محبت ہے اور مجھ سے نہیں، سونیا نے ڈرامہ لگاتے ہوئے کہا، جس کا نرمین پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آج تمہاری وجہ سے جتنی ذلت میں نے اٹھائی ہے اس کی قیمت تم کسی بھی دنیا میں ادا نہیں کر سکتی میری جان، میری پیاری جان۔ اسی وجہ سے تو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ تم ہمیشہ ہی مجھے بچا لیتی ہو۔ اب میں تم سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی بھی اپنے منگیتر سے دھوکہ نہیں کروں گی۔ وہ اس کو زور سے گالوں پر چومتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے 2 دن اس کے گھر پر ہی گزرے تھے۔ شام کے وقت بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے تو تھوڑی سی مصروف ہو جاتی تھی، ورنہ سارا دن وہ ویلی ہی گھر میں گھومتی رہتی۔ گھر کے کام اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ صبح جلدی فارغ ہو جاتی۔ آج کل وہ اخبار میں نوکریاں بھی تلاش کر رہی تھی، ویب سائٹ پر بھی سرچ کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر پرنس نام کی ایک کمپنی پر پڑی۔ واہ، نام تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ خالی تھی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس اللہ کرے کہ نوکری مل جائے۔ اس نے وہ نمبر نوٹ کیا۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کال ملائی۔ دوسری طرف سے اسے خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ نرمین نے اپنے سارے ڈاکومنٹس آن لائن سبمٹ کروا دیے تھے اور کل ہی اس نے انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا۔ واو یار، ان کی سروس تو بہت زیادہ تیز ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مجھے بھی رکھ لے۔ ویسے تو انہیں مجھ جیسی قابل لڑکی کو نہیں کھونا چاہیے، لیکن اب اگر ان کی قسمت خراب ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ وہ حد سے زیادہ سیلف آبسیسڈ تھی۔ جو 5 لاکھ اسے ملے تھے وہ اس نے اپنی الماری میں چھپا دیے۔ اس نے اپنے لیے پلان بھی سوچا تھا کہ اگر اسے یہاں پر جاب نہ ملی تو وہ باہر کے ویزے پر کسی جاب کے لیے اپلائی کرے گی۔ اس کا دبئی جانے کا ارادہ تھا۔ اگلے دن جب وہ تیار ہو کر آفس پہنچی تو ریسیپشن نے اسے ڈائریکٹ باس کے آفس میں جانے کے لیے کہا۔ آفس کا دروازہ کھول کر جیسی وہ اندر داخل ہوئی، فائلز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی، جبکہ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ سامنے وہاب صاحب اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اطمینان سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کرے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا لڑکی، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنی دانت پیستے ہوئے اس وقت خون خار لہجے میں بولا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کی بوٹی بوٹی کرنے کا ارادہ رکھتا۔ مجھے لگتا ہے میں غلط آفس میں آ گئی ہوں۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئی ہیں۔ آپ کی فائل میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔
کافی حد تک آپ کے بارے میں مزید سچ جانے کا پتہ چل گیا مجھے. آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے. وہاب نے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ ہچکچاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی. وہاب نے اس کا بہت ہی مشکل انٹرویو لیا. اس نے اس سے ٹیکنیکل سوال کیے. وہ واقعی میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی معمول کی زندگی میں جس حد تک ڈبو اور کم عقل تھی، پروفیشنل لائف میں وہ اتنی ہی چالاک اور تیز تھی. وہ اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا. چلو ایک بات تو ماننی پڑے گی مجھے کہ ڈگری تم نے رشوت دیے بغیر ہی حاصل کی ہے. اگر میرے پاس رشوت دینے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی ڈگری ہی نہ لیتی. اس نے دبی ہوئی آواز میں بڑبڑاہٹ کی. مگر محترم کے کان بہت تیز تھے. میں تمہیں یہاں پر جاب کے لیے رکھ رہا ہوں. اگر تمہاری جاب یہ ہے کہ تم آج کے بعد میری پرسنل سیکرٹری بن کر رہو گی، میرا شیڈیول وغیرہ تیار کرنا، میٹنگز وغیرہ کے معاملات دیکھنا، یہ سب کچھ تمہارے ذمہ ہوگا. مجھے کام چوری بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں دیر سے آنے والے لوگوں کو سراہتا ہوں. میرا مینیجر تمہیں ساری چیزیں سمجھا دے گا. مگر یہاں پر تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی تنخواہ تمہیں 80,000 ملے گی، لیکن اگر میری پرسنل سیکرٹری بنو گی تو تمہاری تنخواہ 3 لاکھ ہوگی. اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے. یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک دل فرے مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اس سے پہلے تمہیں ایک پیپر سائن کرنا ہوگا تاکہ اس کے بعد تم ہماری پرماننٹ امپلائی بن جاؤ. اور ہاں، ایک اور بات، 1 سال سے پہلے تم یہ جاب چھوڑ بھی نہیں سکتی. اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں جا رہا تھا. اسے صرف اتنا پتا تھا اگر وہ یہاں پر 3 مہینے کام کرے گی تو اسے 9 لاکھ ملیں گے، جس میں سے 1 لاکھ اس کا خرچہ ہوگا اور باقی کے 8 لاکھ میں 5 لاکھ شامل کر کے 13 لاکھ کی رقم ملا کر وہ باہر فرار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تم جاؤ اور مینیجر سے جا کر اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرو. وہ اس کو حکم سنتی ہوئی وہاں سے باہر آ گئی تھی. اس کا دل چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا. یہاں میرے اللہ، آپ کتنے اچھے ہیں نا. راؤنڈ لگانے کے لیے جب وہاں اب اپنے آفس سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کے مینیجر کے پاس بیٹھی ہوئی اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی. یہ دیکھ کر وہاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کو اپنے اندر جیلسی محسوس ہو رہی تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آفس میں آپ کو کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، لطیفے سنانے کے نہیں. وہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گیا تھا. ان دونوں نے حیرت سے وہاب کے چہرے کی طرف دیکھا. حالانکہ انہوں نے نہ تو ایک دوسرے کو لطیفے سنائے تھے اور نہ ہی کوئی فضول بات کی تھی. مینیجر نے وہاں پر موجود ایک لائن غلط پڑی تھی، اسی وجہ سے وہ ہلکا سا مسکرا دی. اسے کیا پتا تھا کہ محترم باس صاحب ہر کسی پر نظر رکھتے. ان کو کیا ہو گیا؟ تم ان کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہ کرو. باس کبھی کبھار غصے میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے ڈانٹ دیتے، ورنہ یہ دل کے بہت اچھے ہیں. نرمین نے سوچا تھا کہ وہ مینیجر کے ساتھ مل گئے اپنی باس کی برائیاں کرے گی، مگر اس نے تو بات ہی ختم کر دی تھی. اگلی صبح وہ 9:01 پر اپنے آفس میں داخل ہوئی. 1 منٹ لیٹ ہونے پر وہاب نے اس سے تقریباً 100 کے حساب سے فائلز درست کروائی تھی، اور پھر جب وہ ان کو درست کر کے فارغ ہوئی تو وہاب نے اسے آرڈر دیا، اب ان کو ردی میں پھینک دو، یہ میرے لیے بیکار ہے. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے. اگر یہ فائلز اس کے لیے واقعی بیکار تھی تو اس نے اتنی محنت سے کام کیوں کیا تھا؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کر یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کبھی بھی ان پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتی. اور اب اس کا دماغ بھی گول گول گھوم رہا تھا. وہاب کی روٹین بہت ہی عجیب و غریب اور ٹف قسم کی تھی. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ میٹنگز اور دیگر فنکشنز میں بھی جاتی، لیکن اس سے پہلے وہاب اس پر ایک احسان کرتا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال میں لے کر جاتا تھا اور اس ایونٹ کے حساب سے اسے کپڑے، جوتے اور میچنگ جیولری بھی خرید کر دیتا. 1 ہفتے کے اندر اندر نرمین کی وارڈروب برانڈڈ کپڑوں سے بھر گئی تھی. اس دن بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی. وہ اور وہاب دونوں لفٹ میں کھڑے تھے کہ اچانک ہی لفٹ رک گئی اور زور زور سے ہلنے لگی تھی. نرمین بہت زیادہ ڈر گئی. وہ زور سے وہاب کے سینے سے جا لگی. اس نے وہاب کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور ہچکیوں سے رو رہی تھی. وہاب ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پر ساکت ہی ہو گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے نرمین کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے. بہت ہی پیار سے اس نے نرمین کے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا. ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. نرمین اس کے مزید قریب ہو گئی. اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا. ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی. بڑی مشکل سے اس نے نرمین کو خود سے الگ کیا تھا، جس نے ابھی تک خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. شاید وہ اپنی ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر کے بعد جب لفٹ ٹھیک ہوئی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی. ابھی بھی اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا.
मिस नरमीन, आप ठीक तो हैं? उसने नरमीन के कंधे पर हाथ रखा तो नरमीन ने नागवारी से उसका हाथ झटक दिया, जिससे वहाब को यकीन हो गया कि थोड़ी देर पहले उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो गैर इरादी तौर पर हुआ था। उसने अपने लब भींच लिए। नरमीन के पास आने पर उसने अपने जज्बात में जो तब्दीली महसूस की थी, आज से पहले उसे ऐसा कभी भी महसूस ही ना हुआ। नरमीन के आने के बाद उसकी लाइफ भी बहुत हद तक चेंज हो गई थी। उसकी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट हो गई थी। पहले वो हर वक्त ही सड़ियल सा चेहरा बनाकर घूमता था, लेकिन अब वो हंसी मजाक भी करने लगा था। वो लड़की उसे अपने दिल के बेहद करीब लगने लगी। उस रात वो नरमीन को उसके घर भी ड्रॉप करने गया। वो उस वक्त तक अपनी गाड़ी वहां से लेकर नहीं जाता जब तक नरमीन घर के अंदर एंटर नहीं हो जाती। नरमीन ने देखा घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मोहल्ले के लोगों से पता किया तो वो औरत हैरानगी से बोली, अरे तुझे पता नहीं है, तेरी चाची तो सऊदीया चली गई है। उन्होंने मुझे एक बैग दिया था और मुझे कहा था कि वो बैग मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, इसमें तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। और हाँ, वो किसी 5 लाख की भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने सारी ज़िंदगी तुझ पर लगा दी और अगर मैं ये 5 लाख अपने पास रख लूँ तो कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहती। तुमसे कॉल करके पूछ लेना, ये बैग अपने साथ ले जा। वहाब हैरत से उसे मोहल्ले की औरत से बात करते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये घर के अंदर क्यों नहीं जा रही। जब वो बैग को घसीटती खाली नजरों से सड़क की तरफ घूरती हुई आगे बढ़ने लगी, वहाब ने भी अपनी गाड़ी उसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ा दी। नरमीन को किसी चीज का कोई होश नहीं था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अचानक ही वो घुटनों के बल जमीन पर गिरी थी और फूट फूट कर रोने लगी। वो औरत मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती है? मैंने अपने ख्वाब पूरे करने थे, मैंने बहुत से काम करने थे। वो कैसे मुझसे इतने ज्यादा पैसे छीन सकती है? उसका वजूद हिचकियों की जद में था। दिल कह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। वहाब ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसे लगा कि किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। दूर हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सब लोग मतलबी हो, तुम सब लोग आखिर में मुझे छोड़ दोगे। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं आज अकेली हो गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाब ने उसका हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी तो उसके हाथों पर अपना सर रखकर फिर से रोने लगी। वो उसके गिरते हुए गर्म आंसुओं को महसूस करता हुआ तड़प उठा था। अगली हिले में उसने नरमीन का सर अपने सीने से लगा दिया। नरमीन उसकी शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। वो दूसरी बार उसके करीब आ रही थी। उसके आंसू अब वहाब की शर्ट और उसके सीने को भिगो रहे थे। थोड़ी ही देर में वो उसके बाजुओं में लहरा गई। वहाब ने अपना मोबाइल निकाला और अपने खास आदमी को कॉल मिलाई। नरमीन बीबी जी के बारे में सब कुछ पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि आखिर आज के दिन यहाँ पर क्या वाक़या पेश आया और इनकी चाची इनको छोड़कर कहाँ चली गई है। वो मेरे पैसे थे, उन पर मेरा हक था। वो बेहोशगी में भी हौले हौले से बोल रही थी। वहाब ने अपने कान उसके होंठों के करीब किए तो उसके अल्फाज सुनकर मजीद बेचैन हो गया। वो एक यतीम का हक किससे खा सकती है? मैंने सारी जिंदगी उनको पैसे दिए, सारी जिंदगी उनको खिलाती रही, अपने लिए कभी भी जोड़ कर ना रखा। अब जब मैंने अपने लिए जोड़ने का फैसला किया तो वो कैसे वो सब कुछ छीन सकती हैं? मुझे अपनी दोस्त से वो लेने ही नहीं चाहिए थे। ये कहकर वो फिर से खामोश हो गई। वहाब ने उसे अपने भांसों में उठाया था और उसे एहतियात से गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया। फिर वो उसका बैग उठाकर डिग्गी में रखने लगा। उसका रुख अस्पताल की तरफ था। उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया था। जब से वो होश में आए थे तब से वो चुप चुप थी और खाली नजरों से दीवार की तरफ देख रही थी। मैं अब कहाँ पर जाऊंगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं खालाजान को कॉल करती हूँ। वहाब की बात को नज़रअंदाज करके उसने खाला से बात करने के बारे में सोचा। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की, जाकर अपना बंदोबस्त कर लो। मेरी मानो तो किसी हॉस्टल में रह लो। पहले तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तुमने उसकी स्कूटी तोड़ी और फिर उसकी स्कूटी को ऐसी नजर लगी कि वो खटारा बन गई है। उसकी खालाजान झूठ बोल रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपनी कज़न को स्कूटी पर जाते हुए देखा था। स्कूटी की हालत ख़राब नहीं थी बल्कि वो तो रिपेयर हो चुकी थी। खालाजान, मैं आपको पैसे अपने पास रखो, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें 1 महीने का किराया भी भिजवा देती हूँ। तुम बस हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तुम जैसी लड़की को हम अपने पास रखने का रिस्क नहीं ले सकते। वो उनसे पूछना चाहती थी कि मुझ जैसी लड़की से आपका क्या मुराद है? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? फिक्र मत करो, वहाँ पर मेरी दादी जान भी मौजूद हैं। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। आप उन्हें
کیا کہہ کر میرا تعارف کروائیں گے؟ اور اگر آفس والوں کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا تماشا لگائیں گے۔ مشا آپ کی کزن بھی تو آپ کے آفس میں ہی کام کرتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ اگر اسے اس چیز کے بارے میں تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ اندر تک لرز اٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر سے سارے بل کلیئر کرتا ہوں، پھر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا، میں تمہارا باس ہوں اور تمہیں چاہیے کہ تم میری بات مانو۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی، اس قدر برداشتہ ہو گئی کہ اس کا کسی سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو وہ کافی دیر تک اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی تھی اور پھر اس نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہاب کی دادی بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ وہاب نے اپنی دادی سے اس کا تعارف اپنی کالیگ کہہ کر کروایا۔ اس کی دادی نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، جس سے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دادی جان کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہو گیا تھا، نہ جانے مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو لے کر اس حویلی میں آیا ہوگا، نہ جانے کتنیوں کی مدد کی ہوگی۔ کھانے کے ٹیبل پر بھی بیٹھی وہ اس کو کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتا ہوا دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ اس کو لگا تھا کہ دادی جان روز ہی اسے یہاں سے جانے کے بارے میں پوچھیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 14 دن گزر گئے تھے۔ دادی جان سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن ان 14 دنوں میں پہلی بار مشا دادی سے ملنے کے لیے جب حویلی آئی تو اس نے وہاں پر نرمین کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت نائٹ ڈریس میں ملبوس تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مشا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے تم اس کو جانتی ہو؟ یہ وہاب کی کولیگ ہے۔ اس کے ماما بابا لندن میں سیٹل ہیں، یہ وہاب کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ جب تک اس کے ماں بابا یہاں پر نہیں آ جاتے تب تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ارے مجھے تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا۔ مشا کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ شاید میں نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا۔ فی الحال اس نے اپنی زبان بند کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اکیلے میں دادی جان کو بھڑکانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف نرمین بہت زیادہ شرمندہ ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بعد میں اس نے مشا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اگلے دن جب وہ آفس گئی تو سب لوگ عجیب و غریب انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو سیکرٹری بننے کے لیے صاحب کے ساتھ سوئی تھی۔ توبہ توبہ، کس طرح کی عجیب و غریب لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں۔ عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر نرمین کو لگا کہ اس کے قدموں نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اس نے اس طرح کی کتنی باتیں سنی تھی۔ جب وہ اپنے باس کے کمرے میں داخل ہوئی تب تک اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہر کوئی میری ذات کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ میری ذات ان لوگوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ وہاب کو اس کے چیخنے چلانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے تو نرمین کے آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے سب لوگ میری کردار کشی کریں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکرٹری بننے کے لیے آپ کے ساتھ سونے، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ مس نرمین میری بیوی ہے، میں ان سے نکاح کر چکا ہوں اور بہت جلد ہم لوگ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی کی ذات کے بارے میں ایک حرف بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی زبانیں میں خود ہی سے کھینچ کر نکالوں گا اور آپ کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ صاحب جی، اس سے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو مشا صاحبہ نے سب ورکرز اور امپلائیز کو اپنی نوکری کی فکر ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے یک زبان ہو کر سارا الزام مشا کے اوپر لگا دیا۔ میں ان کو جاب سے ٹرمینیٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آفس کا ڈیکورم خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے اپنی کزن کو جاب سے نکال دیا تھا۔ جب اسے لے کر شام کے وقت حویلی میں داخل ہوا تو دادی جان بھی بہت غصے میں تھی، نرمین بھی شرمندہ تھی، وہ ابھی تک اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آخر اسے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس نے یہ حقیقت میں کہا تھا یا پھر وہ مذاق کر رہا تھا؟ اب اس طرح کے سوالات اس کے اوپر پریشان اسے کر رہے تھے، مگر وہ اس سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا تم لوگ مجھے اتنے عرصے سے بے وقوف بنا رہے تھے؟ حویلی میں پہنچتے ہی دادی جان نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا۔ وہ چپ ہو گئے تھے۔ دادی جان، وہ اصل میں وہاب نے کچھ کہنا چاہا تو دادی نے اس کے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ لگایا تھا، مگر آواز کافی اونچی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
میری اتنی پیاری بچی تمہارے قابل نہیں ہے، پہلے تم اس بچے کے قابل بنو، پھر اس کا رشتہ مجھ سے مانگنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نرمین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا۔ نرمین کو لگا تھا کہ وہ اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالیں گی، مگر رشیدہ بیگم کو وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے دل کے بے حد قریب لگی۔ اس میں انہیں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی۔ ان کی اپنی بیٹی کا 16 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کی بیٹی بھی نرمین کی طرح ہی بھولی سی شرارتی سی تھی۔ یہ ناانصافی دادی جان، آپ نے نہ صرف پارٹی بدلی ہے بلکہ آپ نے مجھے مارا بھی ہے، وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے۔ تمہیں مار تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پڑی۔ اگر تم واقعی اسے محبت کرتے تھے تو تمہیں پہلے ہی اسے نکاح کرنا چاہیے تھا۔ اتنا عرصہ تم نے مجھے بھی انتظار کروایا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے کر واپس آ گئی تھی۔ نرمین نے آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے دادی جان سے امریکہ جانے کے بارے میں فیور مانگے تھے تو دادی جان نے انکار کر دیا۔ نہیں، اب تمہاری شادی ہو گئی اور تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ یہ پڑھائی چھوڑو اور اپنی ازدواجی زندگی کی طرف توجہ دو۔ مگر دادی جان، مگر کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک بہت بڑے بزنس مین ہے اور میں ایک معمولی سی لڑکی۔ تم اس سے کئی گنا بہتر ہو، تم ایک قیمتی ہیرا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوگی تو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو گی۔ اس کے ماما بابا کا انتقال بھی بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا، میں نے ہی اس کو سنبھالا تھا۔ وہ باہر سے جتنا مضبوط نظر آتا ہے اندر سے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اس کا دل بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اسے بھی پیار اور محبت کی ضرورت ہے، اور وہ سچی محبت اور پیار صرف تم ہی اسے دے سکتی ہو۔ ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ وہ عروسی جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی اس دشمن جان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی، دل اس کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج ان دونوں کے درمیان رشتہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ہاتھوں پر پیار سے بہت ساری، اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ، میں قربان۔ محترمہ کی پلکیں شرم کے مارے لرزنے لگی، مگر جو دل میں وسوسے تھے اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی پریشان تھی۔ آپ نے یہ شادی دباؤ میں آ کر تو نہیں؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ میں یہی باتیں تمہیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شادی میں کسی دباؤ میں آ کر نہیں کی، بلکہ اس وجہ سے کی ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اور تم جاننا پسند کرو گی مجھے تم سے کب محبت ہوئی؟ جب تم نے زور سے ہیلمٹ میرے سر پر مارا تھا۔ اس دن وہ اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ اس نے وہاب کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ دوسری بار مجھے تم سے محبت تب ہوئی جب تم نے میرے اوپر سموسے کی چٹنی پھینکی۔ تیسری بار اس وقت ہوئی جب تم لفٹ میں میرے قریب آئی تھی اور تم نے مجھ میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح کے موقع پر تو آپ کو دوسروں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو وہ پہلی لڑکی ہو جو میری دولت، میری گاڑی اور میری پرسنالٹی سے معروف نہیں ہوئی تھی، اور اسی چیز نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھا جس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہو، اور تم واقعی ہائی سٹینڈرڈ والی لڑکی ہو جس کو حاصل کر کے میں بے حد خوش ہوں، اور اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ اس کی اجازت لیتا ہوا وہ اس کے قریب گیا، اور اگلے پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کو پینے لگا۔ اس کی شرم اور حیا کی وجہ سے مضبوطی سے وہاب کی شرٹ اپنی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی، نہیں جانتی تھی اس کی یہی چیز وہاب کو مزید جوش دلاتی۔ جب بھی وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرتی وہاب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی، اور ابھی بھی وہ جنونیت کی ساری حدیں پار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔